اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 23ویں پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں ایک واقعہ شہر انطاکیہ والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کے اندر پہلے 2 نبیوں کو اور پھر اس کے بعد ایک اور نبی کو بھیجا، ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو ریجیکٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آیا اور وہ قحط کا عذاب تھا۔ اب جب عذاب آیا تو ان بستی والوں نے نبیوں پہ ہی الزام دھر دیا اور یہ کہا کہ تمہارے آنے کی نحوست کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے۔ بستی والے یہ انبیاء سے اور نبی سے بحث و مباحثہ کر ہی رہے تھے کہ بستی کے بالکل کنارے ایک بزرگ تھے جن کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر جو یہ بات کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، اور کہا کہ یہ تم سے کوئی بات ماننے پر اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اور آگے انہوں نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بہرحال یہ سب گفتگو کرتے رہے وہ حبیب نجار، اور اسی درمیان بستی والوں نے ان کا قتل کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا گیا ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب وہ جنت میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل فرما دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا کر کے پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ایک اسپیڈ بنا دی ہے کہ وہ اپنے اپنی اسپیڈ سے چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ایک آربٹ محور بنا دیا، ایک مدار بنا دیا، اسی میں وہ چلتے رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو نافرمان ہوں گے وہ افسوس کا اظہار کریں گے، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جنتیوں کو جو جنت دی جائے گی، جنت کے انعامات دیے جائیں گے، سامان عیش و عشرت جو ملے گا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن یعنی حشر کے دن ہم ان کے منہ پر سیل لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یعنی زبان جیسے بولنے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن اس زبان پہ تالے لگا دیں گے اور پھر انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے، ہاتھ نے جو کچھ کیا ہوگا، پیر نے جو کچھ کیا ہوگا، وہ سب وہاں جا کر کے آئی وٹنس بن جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سر سبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور پھر تم اسی سے
सुलगाने का काम लेते हो। तो अरब में 2 दरख्त हुआ करते थे और उन 2 दरख्तों को मिला करके अरब आग पैदा कर लिया करते थे, आग जलाने का काम लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी चीज की तरफ इशारा फरमाया कि जो जात उन 2 दरख्तों से आग को पैदा कर सकती है, तो दूसरे जमादात में उसके लिए जिंदगी पैदा करना क्या मुश्किल है। अब उसी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसकी तख्लीक का तो आलम ये है कि बस उसकी मशीयत होती है और उसका इरादा होता है तो वो चीज तैयार हो जाती है, बन जाती है। अब उसके बाद सूरह साफात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से आगे जिक्र फरमाया है। सूरह साफात का बुनियादी जो मौजू है वो तौहीद है, तौहीद का इस्बात है, कुफ्र और शिर्क का इब्ताल, उसको बातिल करार दिया गया है। और इसी तरीके से इसमें जो मुशरिकीन का एक अकीदा था कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां हैं, इस अकीदे को, उनके इस कॉन्सेप्ट को, तसव्वुर को यहाँ पे रिफ्यूट किया गया और उसको रद्द किया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से क़यामत के दिन के हौलनाकियों से उनको डराया भी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़या जिक्र फरमाया है। दरअसल जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से निकल करके शाम के लिए रवाना हुए तो फरमाया कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो उस वक्त ये दुआ की थी कि और कहा था कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा, और अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे सालिहीन में से एक औलाद दे दीजिए, सालेह औलाद से नवाज दीजिए। बहरहाल वक्त गुजरता गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक बेटा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी शक्ल में दिया। बेटा जब इस लायक हो गया कि बाप का सहारा बन जाए और काम काज करने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के जरिए से ये वही की कि उन्हें ज़बह कर दो। कुरान पाक में उसका वाक़या तफसील से मौजूद है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा और जो ख्वाब के अंदर था वो कर डाला, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात सिर्फ एक इम्तिहान के तौर पे मकसूद थी। चुनाचे उन्होंने छुरी चलाई तो वो छुरी चली, लेकिन किसी और चीज पे आ गई, बीच में कुछ गर्दन और छुरी के बीच में कुछ और आ गया, हाइल कर दिया गया अल्लाह की तरफ से। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आवाज दी, या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, कि तुमने उस ख्वाब को पूरा कर दिखाया, ख्वाब की तुमने तस्दीक कर दी, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत से एक मेढ़ा दिया जिसको ज़बह किया, और वो सुन्नत अब तक चली आती है। कुर्बानी के दिनों में, बकरीद, ईद उल अज़हा के मौके पे मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत अदा करते हैं और एहतमाम से करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको वुसाअत दी है तो वो खूब एहतमाम के साथ करे, गरीबों का ख्याल रखे, जरूरतमंदों का ख्याल रखे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आगे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया है। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, अल्लाह ने फरमाया कि हजरत इलियास ये भेजे हुए में से थे, नबियों में से थे, पैगंबरों में से थे। अपनी कौम से इन्होंने कहा, अला तत्तकून तदऊन बअलन व तज़रून अहसनल खालिकीन। कुरान पाक ने ज्यादा तफसील हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं दी है। तारीखी और इसराइली रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल में कुफ्र और शिर्क की वबा फूटी, तो उस वक्त आपको पैगंबर बना करके भेजा गया। इनकी जो बीवी थी अज़ाबील,
اس نے بعل کے نام سے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین بت کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھلائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اس نافرمان قوم نے بات مانا نہیں اور ان کے قتل کی پلاننگ کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو، ان کے پلان کو فیل کر دیا اور ناکام کر دیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آگے چل کر کے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ عراق کا ایک شہر تھا نینوا، حضرت یونس علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا گیا تھا۔ ایک زمانے تک اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو حضرت الیاس نے انہیں وارننگ دی، معاف کیجیے، حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں وارننگ دی کہ اگر تم لوگ 3 دن کے اندر اندر یہ کہا کہ نہیں مانا تو 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور یہ کہہ کر کے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ بستی کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں، اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، اور پھر 3 دن کے اندر کچھ ایسا محسوس ہوا، علامتیں ظاہر ہوئی کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو عذاب آنے سے پہلے ابھی عذاب کے آثار تھے، اس قوم نے عاجزی کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر چونکہ حضرت یونس علیہ السلام جا چکے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا ہے، عذاب ہٹا دیا ہے۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا ہے، تو اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں بستی میں جاتا ہوں تو بستی والے مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور کہیں قتل نہ کر دیں، ابھی کوئی حکم نہیں آیا، اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نکل پڑے سمندر کی طرف۔ بہرحال اب ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کشتی ہیوی ہو گئی اور ڈوبنے لگی۔ اب پرچی ڈالی گئی کہ بھائی کسی کا نام نکلے گا تو اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا تاکہ سب لوگ بچ جائیں۔ جتنی بار نام ڈالا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور جو ہی ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا، مچھلی نے اپنے منہ پر پھیلایا اور حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس میں تسبیح پڑھی، فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ تعالیٰ سے تسبیح پڑھی اور یہی دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح پڑھی، یہ دعا مانگی۔ اگر وہ نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن چونکہ یہ تسبیح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد پھر مچھلی کو حکم دیا اور اس نے باہر لا کر کے انہیں اگل دیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد یہاں سے شروع فرمایا ہے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی چوک ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے اور عبادت میں مشغول تھے، وہ دونوں لوگ آگے اور اپنا انہوں نے ایک جھگڑا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، فیصلہ تو فرما دیا، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس فیصلے، اس مقدمے کے ذریعے سے، اس کیس کے ذریعے سے، اس جھگڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ تنبیہ کی ہے۔ چنانچہ فوراً سجدے میں گر گئے،
اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک نے یہ تفصیل نہیں بتائی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی تھی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی، یہ خیال کیسے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کیس کے ذریعے سے وارن کرنا چاہتے ہیں اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑانا شروع کیا اور توبہ کیا۔ فاستغفر ربہ، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے گھوڑوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھوڑے جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جب اپنے ان گھوڑوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے اس دولت سے محبت نہیں ہے، اور کہا کہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرا روب، میرا دبدبہ ظاہر ہوگا، ہاں چونکہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے، اس لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا بھی ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے پھر ابلیس کی اس ہٹ دھرمی کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو بڑا مشہور ہے، کس طریقے سے اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور کس طریقے سے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے آؤٹ کر دیا، اس کو باہر کر دیا۔ اب اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر کے اندر ایک بہت اہم چیز شروع میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو فوراً یاد کرتا ہے، دعا درود میں لگ جاتا ہے، دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس پہ انعام کر دیتے ہیں، اس تکلیفوں کو ہٹا دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اپنے راستے پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ کو بھولنے لگتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کو ہی یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ سکھ کی حالت ہو، چاہے وہ دکھ کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، سکون کی حالت ہو، یا ایسے ہی بے چینی کی حالت ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رخ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور اس کے معانی اور مفاہیم کو خوب خوب سمجھنے والا بنائے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔